دونوں نے توبہ کی ہے۔ تو اگر زنا کرنے والے اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کو اتنا دفن کیا جائے گا، ہاتھ وغیرہ اندر ہی رہے گے، سب سے پہلے امیر المسلمین پتھر مارے گا، پھر اس کے بعد جو قاضی ہوگا مسلمانوں کا، اسلامی حکومت میں یہ مسئلہ ہے، پھر مسلمانوں کا قاضی مارے گا، پھر اس کے بعد اس کے خاندان کا جو بڑا آدمی ہے، پھر اس کے بعد سارے لوگ پتھر مار کے اس کو ختم کر دیں گے، اس وقت تک مارے گے جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے۔ جس کے ساتھ اس طرح کی سزا دی جائے وہ دوبارہ کبھی زنا کرے گا؟ یا پھر کوئی زنا، اس کو اگر سزا کو دیکھا ہوگا تو کوئی زنا کی ہمت کر سکے گا؟ دنیا والے کہتے کہ اسلام نے قانون جو بنایا ہے وہ بڑے سخت قانون ہے اور وحشیانہ قانون ہے۔ ارے اسلام نے بنایا ہے یہ عادلانہ قانون ہے، جن کے یہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ بہنوں سے بھی اور ماؤں سے بھی زنا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں انہیں بہن کیا ہے ماں کون ہے، کیونکہ یہ اگر احکامات نہیں ہوگے تو کہاں جائے گے؟ تو اس لیے اگر شادی شدہ، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب جب یہ آیت اتری کہ 4 گواہ ہونا ضروری ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 4 گواہ؟ میں اگر کیونکہ وہ بہت زیادہ غیور قسم کے تھے۔ کون؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جب بھی نکاح کیا کنواری سے نکاح کیا، 4 نکاح کرتے تھے، تو جب بھی نکاح کیا کنواری ہی سے کیا، اگر کبھی موقع طلاق دینے کا آیا تو اس کو اتنا پیسہ دیا کہ میرے بعد کسی اور سے وہ نکاح نہ کرے۔ غیور تھے کہ جو میرے حرم میں آ چکی وہ کسی کے حرم کی زینت نہ بنے۔ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر پرائے مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتے ہوئے پھرے گا؟ گواہ ڈھونڈے گا کہ آؤ آؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے، آؤ میں تو گواہ لاؤں گا۔ صحابہ کرام بالکل صاف ستھرے دل کے تھے، جو آ گیا من میں پوچھ لیتے تھے، اور یہ انہی کی برکت ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ راضی ہے ان سے۔ ہمارے دعا کرنے سے کوئی مقام ان کا آگے پیچھے نہیں ہونے والا، اللہ الٹا ہم کو اجر دے گا۔ ان سے ایسے فعل سرزد کرائے یہ امت کے لیے رحمت بنے، رہبری ملی۔ کہاں میں ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا کہ دیکھو میری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حکم تو یہی ہے صاحب، حکم تو یہی ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا تب اللہ نے لعان کا حکم لایا۔ ایک مسئلہ دوسروں کی بیوی کا ہے اور ایک مسئلہ خود کی بیوی کا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر لعان کا حکم آیا، جو 18ویں پارے میں سورۃ النور میں اللہ نے ذکر کیا، ورنہ 4 گواہ کو پیش کرنا ضروری ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اللہ نے وہ اگلی آیتیں اتاری۔ اگر بیوی اپنے شوہر پہ تہمت لگا دے یا شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا دے، اگر بات وہیں پہ ختم کر دے تو بڑی اچھی بات ہے، بات اگر وہیں پہ ختم کر دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا میاں بیوی کا تو اس کو کہتے لعان۔ کیا کہتے اس کو؟ یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اوروں کا نہیں۔ اوروں کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو انہیں حد میں سزا دی جائے گی۔ یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بیوی شوہر پہ تہمت لگائے یا شوہر بیوی پہ تہمت لگائے، دونوں کو قاضی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ پھر شوہر یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پر۔ اور عورت سے بیوی سے کہا جائے گا 4 مرتبہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا جائے گا کہ میں گواہی دیتی ہوں اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ کا غضب ہوگا مجھ پر۔ مرد کیا کہے گا؟ اللہ کی
لعنت ہوگی اور عورت کیا کہے گی؟ اللہ کا غضب ہوگا۔ جیسے ہی یہ دونوں کہہ دے گے، قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، پھر موت تک یہ دونوں مل نہیں سکتے، ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ حلالہ کرنے میں بھی اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر الزبیر، دو نام ہیں، ایک زبیر اور ایک زبیر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی غالباً حضرت اسما یا کوئی اور نام، ان کو نکاح دے دیا تھا، 3 طلاق ان کے ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت زبیر کے نکاح میں آئے تو انہوں نے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میں نے زبیر کو کہدبۃ ثوب، صاف کہہ دیا میں نے زبیر کو کہدبۃ ثوب، یعنی میں نے عورتوں کے قابل نہیں پایا زبیر کو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں نکاح توڑ کے واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تذوقی عصیلتہ ویذوق عصیلتہ، یا جب تو اس وقت تک پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کا شہد تو نہ چکھ لے اور وہ تیرا شہد نہ چکھ لے۔ تو 3 طلاق کے بعد تو حلالے کی شکل ہے کہ وہ ایک پرائے مرد سے نکاح کر لے، پھر وہ طلاق دے دے، پھر وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ سکتی۔ لعان میں موت تک پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، اور پھر دونوں کی قاضی تفریق کر دے گا۔ تو اگر پرائی عورت یا مرد کا مسئلہ ہے تو کتنے گواہ ہونا ضروری ہے؟ 4 گواہ۔ کل ملح فی المکحلہ، جیسے سرمے دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے اس طرح دیکھا ہوا ہونا۔ اگر اس طرح نہیں دیکھا ہوا ہوگا تو گواہی دینے والوں پر ہی قاضی کوڑے لگوائے گا تہمت کی سزا میں۔ اور اگر اپنی بیوی کا مسئلہ ہے اور گواہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو قاضی کی عدالت میں چلا جائے، وہ قاضی ان سے لعان کروائے گا۔ لعان کی شکل یہی ہے والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، وہ اللہ کی 4 گواہی دے گا، انہ کہ میں گواہی دیتا ہوں میں سچا ہوں، 4 مرتبہ کہے گا۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت مجھ پر برستی ہوگی۔ اور بیوی کہے گی ان تشہد 4 شہادات باللہ، کتنی بار گواہی دے گی؟ وہ بھی 4 بار۔ کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جھوٹوں میں سے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچوں میں تھے تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہوگا۔ اور یہ 5 مرتبہ کہے، دونوں 5 مرتبہ کہیں گے، اس کے بعد قاضی ان دونوں کے نکاح کو توڑ دے گا، اور پھر موت تک دوبارہ ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حد شریعت ہے۔ اس آیت میں یہ صرف اتنی حد ہے جو پہلے حکم نازل ہوا تھا، اس لیے شریعت میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ سن 2 ہجری کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر بعد میں سن 4 ہجری کا مسئلہ، جیسے متاع کا مسئلہ، گدھے کے گوشت کا مسئلہ، نکاح متاع۔ ابھی بہت سارے لوگ اور خود یہود اور نصارہ کی طرف سے جو مستشرقین ہوتے اسلام کا مطالعہ اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے کرتے، وہ بھی نکاح متاع کو بہت ہوا دے رہے مسلمانوں میں۔ اس سے پہلے بھی اس کی بات آئی تھی، شیعہ مذہب اس کو عبادت سمجھتے، یعنی 4 دن کے لیے نکاح کر دے، 8 دن کے لیے نکاح کر دے، 10 دن کے لیے نکاح کر دے، یہ تو زنا ہے کھلا۔
اس کی اجازت صرف سن 6 ہجری میں 3 دن کے لیے ہوئی تھی بعض روایتوں میں، پھر بعد میں حرمت مؤبدہ ہو گئی، یعنی قیامت تک کے لیے۔ اب اگر کوئی وہ 3 دن میں ہی اگر ہوگا اور وہاں سے اگر چلا جائے تو وہ کیا کہے گا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں آگے اس کی کیا آ گئی ہے، حرمت آئی ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ابھی کوئی مثال کے طور پہ زنا کی حد یہاں پر سن کر گیا اور اس نے آدھی بات سنی کہ 4 گواہ ہونا ضروری ہے، تو وہ اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی کیا لگائے گا حکم، کیونکہ آگے کا مسئلہ اس نے نہیں سنا جو لیان کا آیا۔ تو ایسی یہ جو آیت ہے، ان آیتوں میں اللہ کا حکم صرف اتنا ہے حتی یتوفاہن الموت، انہیں قید میں رکھ دو۔ اب قید کا حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا وہ سورۃ النور کی آیتوں سے۔ اور یہ جو فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یہ اللہ نے راستہ نکالا۔ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو کیا کیا جائے گا، سنسار کر کے انہیں ختم کیا۔ اس کے لیے حلال بیوی ہونے کے باوجود بھی اس میں کیسے زنا کر دیا، اور عورت کو اس لیے لگا سنسار کیا جائے گا، اس کے بعد حلال مرد ہونے کے باوجود اس نے کیوں ایسا فیل کیا۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو کوئی بھی یہ فعل سرزد کرے، فَآذُوهُمَا، تو تم ان دونوں کو تکلیف دو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر وہ سزا کے جاری ہونے کے بعد توبہ کر دے اور اصلاح کر دے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم ان دونوں سے تعارض نہ کرو۔ حد لگا دی گئی، اور انہوں نے سچی پکی توبہ بھی کر دی، اور پھر بھی آپ کہہ رہے وہی تھے وہ سزا کے حد لگنے کے بعد، تو اب ان کا گناہ کم ہو جائے گا، تم کو زنا سے بڑا گناہ ملے گا۔ کس سے بڑا گناہ، زنا سے بڑا گناہ۔ اگر ان پر حد لگ گئی اور انہوں نے سچی پکی توبہ کر دی، اور پھر الزام تم لگا رہے یا پھر چیمی گوئیا کر رہے، اس آیت کا تعلق تو اوپر کی آیت سے، لیکن اکثر مفسرین نے اس آیت کا تعلق، عربی کے چونکہ جملے ہیں، مذکر جملے اللہ نے لائے، تثنیہ بھی مذکر لائے، آپ لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، اس آیت کی وجہ سے، جو جملے مذکر لانے کی وجہ سے مفسرین نے، بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا اس آیت کا تعلق لواطت سے، یعنی مرد سے خواہش پوری کرے، عورت سے خواہش پوری کرے، یا مرد عورت کے پیچھے کے راستے سے اپنی خواہش پوری کرے، ان کے لیے یہ اگلی آیتیں اتری، اور پھر ان کی سزا مقرر نہیں کی۔ مرد اگر مرد سے، آج دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، بعض ممالک والوں نے یہ قانون بنائے کہ مرد سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ یا عورت، اور اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بددعائیں دیے، ملعون ملعون ملعون، لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس مرد پر جو مرد سے خواہش پوری کرے، یا اس عورت پر جو عورت سے خواہش پوری کرے، یا مرد حالت حیض میں اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے یا پیچھے کے راستے سے خواہش پوری کرے، حرام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ ایسا ہے
جو مرد سے اپنی خواہشات پوری کرواتا ہے مردوں سے، تم اسے جانا کیا ہے، کیونکہ قرآن نے صرف اتنا کہا فَعَذُوهُمَا، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ قوم لوط کے زمانے میں فعل ہوا۔ کس کے زمانے میں؟ قوم لوط کے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، شیطان کے ذریعے سے وہ فعل سرزد ہوا۔ باغات کے مالک تھے تو بہت سے لوگ آ کر باغات والے کو ستاتے تھے، تو ایک مرتبہ شیطان ہی مرد کی شکل میں آیا اور اسی نے یہ بدفعلی کرا کر بتایا۔ اس کے بعد سے ان کی وہ لت پڑ گئی، وہ سارا لمبا واقعہ ہے، کبھی آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دی اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے جیسا عذاب اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا جائے گا جو عورت بن بیٹھا ہے۔ تب ہر ایک کی رائے مختلف ہوئی، تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ انہیں قتل کر ڈالو۔ اور بعض روایتوں میں یہ روایتیں مختلف ہے، اگر کوئی اس طریقے سے فعل کرتا ہوا پکڑا گیا، مرد سے خواہش پوری کر رہا ہو یا عورت سے اپنی خواہش پوری کرتی بھی اگر پکڑی جائے، تو اس کے بارے میں 3-4 روایتیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کو زندہ جلا ڈالو، وہ دھرتی پہ رکھے جانے کے لائق نہیں ہے، اس کو زندہ جلا ڈالو۔ بعض ائمہ کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اوپر بلڈنگ پہ چل جاؤ اور اس کے نیچے اس طرح چاروں طرف سے باندھ ڈالو، اور اوپر سے پہاڑ پر سے یا بلڈنگ پر سے ایک بڑی چٹان نیچے پھینک دو کہ اس کے یعنی بدن کا کوئی حصہ ملنے نہ پائے۔ بعض روایتوں میں اس کو سر عام قتل کر ڈالو۔ تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے مرد سے اگر کوئی خواہش پوری کرے تو انہیں تکلیف دو، یعنی انہیں اس طرح کے سزائیں دو۔ حد لگنے کے بعد اگر یہ بھی توبہ، کیونکہ ایسے لوگوں کی حد تو بالکل انتہا ہے، عموماً یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، مرد صرف مردوں کے ساتھ رہے۔ جیسے یہ عموماً گناہ جو ہو رہے ہیں امریکہ کی جو ملٹری ہے ان کے ذریعے سے، چونکہ یہ ہمیشہ وہیں پر رہتے، کہاں بارڈروں پر رہتے، یہ مرد سے عموماً خواہشیں پوری کرتے ہیں، جس کا بہت بڑا گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن پھر یہ عورت کے قابل بھی نہیں رہتے، عورتوں کے لائق نہیں رہتے۔ بار بار انہیں ٹائیفائڈ کی بیماریاں بھی ہوتی ہے، یہ علامتیں ہیں ایسے لوگوں کی، بار بار ٹائیفائڈوں کی بیماری بھی ہوتی، اور بہت ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جس کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے اور کون سے عضو میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ علامتیں اس کی کہ جو یہ اس طرح کی حرکت کرتے۔ ہاں اگر چھپا ہوا گناہ ہے وہ توبہ کر دے، ان اللہ کان توابا رحیما۔ حد کے لگنے کے بعد زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں اگر حد لگنے کے بعد اگر توبہ کرے، ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ توبہ کرنے کو، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگلی آیتوں میں توبہ کا مسئلہ ذکر کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ عورتوں کے مسائل ذکر کیے گئے، وراثت وغیرہ کے اور مہر وغیرہ کے بھی مسئلے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ذکر کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا وبنا واهد الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.